بیع جو ہے نا, جو ورڈ بیع سے نکلا, لفظ بیع سے نکلا, بیع کے معنی کیا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ, خریدنا اور بیچنا, خریدنا اور بیچنا, خرید اور فروخت, یعنی لین دین, اس سے نکلا, بائی سے نکلا. بائی کے معنی کیا ہے؟ لینا دینا, بائنگ اینڈ سیلنگ, خریدنا بیچنا, اس سے بیعت نکلا, بائی سے بیعت ہے. تو بیعت کیا ہے؟ کیا خرید رہے ہیں, کیا بیچ رہے ہیں, ادھر یہاں پر کیا خریدا جا رہا ہے, کیا بیچا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ اس کائنات کو حکمت سے بنایا, اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وسیلے سے چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اسباب سے چلا رہا ہے. ہر چیز وسیلے سے, اسباب سے اللہ تعالیٰ چلا ہے, کیونکہ یہ حکمت ہے. یہاں پر قدرت بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی دکھایا. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بغیر ماں بغیر باپ کے نہیں پیدا فرمایا, ماں باپ کے وسیلے سے پیدا فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکمت سے دنیا چلا ہے, پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو, دنیا کو مکمل فرمایا. کیوں؟ حکمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے, کن فیکن, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی, مگر اللہ تعالیٰ حکمت سے بنایا ہے ساری کائنات. تو حکمت سے کیا چل رہا ہے, ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ حکمت سے چلا رہے ہیں. اب اس کی دلیل لیتے ہیں قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کس طرح سے چلایا. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی. آدم علیہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اس کا وسیلہ لیا ہے, جو سبب بنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹلی بنا لیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کرنا. ہم پورا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں اپنے عنوان کی طرف. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں, دنیا میں, یہاں پر حکمت سے کام چلا. جب آخرت میں اللہ تعالیٰ قدرت سے کام لے گا کہ جنت میں بندہ بیٹھا ہوگا, پرندہ اڑ رہا ہے, اس کا دل بولا, وہ بھنا ہوا زبا بھی ہو جائے گا, پک بھی جائے گا, بھون کے آ جائے گا, کھا لے گا. لباس جنتی دیکھے گا, دوسرے جنتی سے ملاقات کرے گا. جنت کے بازار ہوں گے, جب بازار میں ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملے گا تو جو ادنا جنتی ہے اعلیٰ جنتی سے جب ملے گا تو اعلیٰ جنتی کے لباس کو دیکھ کے رش کرے گا, کیا لباس ہے اس کا. وہ ملاقات بھی ختم نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو وہی لباس عطا فرمائے. قدرت سے کام ہونے والا ہے. یہاں پر کیسا کام ہونا ہے؟ حکمت سے کام ہونا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کام حکمت سے فرما رہے ہیں. اب مقصد حیات کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیدا ہونے کا ہمارا مقصد ہے, مقصد کو پورا کرنا ہے, تو وہ ڈائریکٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ خالق ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ غنی ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ غنی ہوتے ہوئے حکمت سے کام کر رہا ہے. ہم محتاج ہے, ہم فقیر ہے, ہم مملوک ہے, ہم ڈائریکٹ کیسا کر سکتے گا؟ اللہ قادر ہوتے ہوئے, خالق ہوتے ہوئے, غنی ہوتے ہوئے حکمت کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وسیلہ بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سبب بنایا. تو اللہ تعالیٰ وسیلے سے چل رہا ہے, سبب سے چل رہا ہے, اسباب سے چل رہا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, مگر اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کو وسیلہ چاہیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ اللہ کا منشا ہے کہ میں حکمت سے کام کروں گا, میں وسیلے سے کام کروں گا. ہم کون ہے جو اللہ کی حکمت کو چیلنج کرے؟ تو ہم اگر اللہ کی حکمت کو چیلنج کرنے والے بنیں گے تو شیطان کی طرح بن جائیں گے, اللہ کے مقابلے میں آ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے میں حکمت سے کام کرتا ہوں, ان برا میں حکمت کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وسیلے سے کام کرتا ہوں, ان برا میں وسیلے کو نہیں مانتا. تو شیطان کی طرح اللہ کے مقابلے میں آ گیا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے, نور کے سبب سے تمام کائنات کو بنایا. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی, دنیا میں تشریف لے کے آئے. اب قرآن سے وسیلے دیکھے, قرآن سے کچھ چند ایگزامپل, زیادہ نہیں, تھوڑی سی ایگزامپل, 1 2 3 4 ایگزامپل دے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اب دعا فرمائے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 300 سال گزر گئے, اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے رہے. مگر اللہ تعالیٰ پہ کیا یقین ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. ہم 1 2 دن پریشان ہو جاتے ہیں, مولا 2 دن ہو گئے, 1 مہینہ 2 مہینے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم 2 3 مہینے میں 1 سال میں پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش ہوئی ہے, دنیا میں تشریف لائے,
300 سال تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جواب نہیں آیا, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین میں ذرا کمی نہیں ہوئی, ذرا کمی نہیں ہوئی. یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے جواب دے گا. جب 300 سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا چند کلمات, قرآن کی سورہ بقرہ میں چند کلمات آپ کے قلب میں ڈال. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے, مگر وسیلہ کیا چاہیے؟ محمد رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. وہ چند کلمات کیا تھے؟ وہ چند کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو توبہ قبول ہو رہی ہے, دعائیں قبول ہو رہی ہے. کس کے وسیلے سے ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو رہی ہے, توبہ قبول ہو رہی ہے. اب آگے ہے زکریا علیہ السلام, قرآنی واقعہ. زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں پہنچے, ہم طویل واقعے کی طرف لے جا رہے ہیں, ہم ایک عنوان کو جو نا عنوان کی طرف آ رہے ہیں, بس سمجھنے کے لیے اشارے دیتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں. مریم علیہ السلام کے جب حجرے میں پہنچے, لیٹ ہو گئے تھے, کہیں بازار گئے تھے, کہیں کام سے گئے تھے, لیٹ ہو گئے. وہ روزے سے تھے مریم علیہ السلام, آگے ٹائم ہو گیا ہے, جلدی جلدی لاک کھولے, دروازہ کھولے, دیکھے تو بن موسم پھل ہے. مریم علیہ السلام یہ پھل کہاں سے آئے؟ بولے یہ میرے رب کا فضل ہے, بن موسم پھل آ گئے. اب وہاں پر زکریا علیہ السلام, قرآن واقعہ بتا رہا ہے, ولیہ کے حجرے میں ٹھہر کے. ولیہ کا حجرہ کون ہے؟ وہ حجرہ کون سا ہے؟ جہاں اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے. اللہ کی ولیہ کون ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے. اللہ کی ولیہ کون ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے, جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. تو قرآن طریقہ سکھا رہا ہے, جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں رحمتیں ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے, تو وہاں ٹھہر کے دعا مانگنا یہ قرآن طریقہ سکھا رہا ہے اور زکریا علیہ السلام کی سنت ہے. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ارے جا کے ان کے پاس جا کے بچے مانگتے. ارے زکریا علیہ السلام بچہ ہی مانگ رہے وہاں پر ٹھہر کے, وہاں جا کے بچے مانگتے, اولادیں مانگتے. ارے وہاں زکریا علیہ السلام ٹھہر کے مریم علیہ السلام کے حجرے میں ٹھہر کے کیا مانگ رہے؟ مریم علیہ السلام کے حجرے میں ٹھہر کے بیٹا ہی مانگ رہے ہیں, بچہ ہی مانگ رہے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر جو بچہ مانگ رہے وہ مریم علیہ السلام سے نہیں مانگ رہے, وہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں ٹھہر کے اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. تو ہم بھی جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے تو وہ ولی سے نہیں مانگتے, اس ولی کی بارگاہ میں ٹھہر کے اللہ سے ہی مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما. تو اولاد مانگنا کیا برا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں ٹھہر کے زکریا علیہ السلام مانگے, قرآن بتا رہا ہے. اب ہم پہ کوئی الزام لگا دے تو وہ جو ہے نا جہالت ہے, قرآن نہیں پڑھا اس نے, قرآن نہیں پڑھا. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ دعا مانگنے کے لیے بھی وسیلہ, کیا وسیلہ بنا یہاں پر؟ اللہ کی ولیہ جہاں ہے, جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, جہاں اللہ کا فضل نازل ہو رہا ہے, اس جگہ کا وسیلہ لے کے دعا مانگ رہے ہیں. اس جگہ کا بھی وسیلہ ہو رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ ہو رہا ہے, اور اللہ کی ولیہ جہاں ہے اس جگہ کا بھی وسیلہ ہو رہا ہے. اب آگے بڑھے اور کوئی قرآن کی ایگزامپل, حضرت یوسف علیہ السلام. جب یوسف علیہ السلام جب بھائیوں سے ملاقات ہوگی, سارا واقعہ ہم کمپلیٹ واقعے میں نہیں جا رہے, بس وسیلے کی طرف آ رہے. یوسف علیہ السلام نے اپنا جھبا مبارک دیا کہ یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو لگا دے, اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا فرمائے, ان کی بینائی آ گئی. بچپن میں بینائی چلی گئی, جب بچپن میں کھو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام, بچپن میں جب یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے تب آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اور یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے, مصر کے بادشاہ ہو گئے, اور نبوت عطا ہو گئی ہے. کتنا عرصہ گزر گیا؟ اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اتنے دنوں تک نابینا ہے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے. اب اللہ کے نبی کو جو بینائی واپس ہو رہی ہے, یوسف علیہ السلام کے جھبے مبارک کو لگانے سے بینائی. تو بات کیا ہے, وسیلہ کیا بنا؟ آنکھوں کی روشنی واپس آنے کا وسیلہ کیا بنا؟ آنکھوں کی روشنی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مگر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کیا بنایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جھبے مبارک کو وسیلہ عطا فرمایا. یہ وسیلہ ہے, اللہ تعالیٰ حکمت سے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حکمتوں سے کام ہو رہا ہے. اب دیکھیں اہل کتاب کو دیکھ لیں. اہل کتاب جب کسی دشمن سے لڑائی ہوتی تو وہ دعا کرتے, اے اللہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح عطا فرما. یہ قرآن میں
یہ سارے قرآن کے واقعے بتا رہا ہوں، قرآن میں جو وسیلے ہوئے اس کی بات آ رہا ہوں کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انکار کر دیے. اور یہ لوگ ایسا جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا اپنی اولاد کو جانتے ہیں، جان بوجھ کے انکار کریں. مگر تشریف آنے سے پہلے وسیلہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے بھی وسیلے مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے سے پہلے وسیلے دے کے دعائیں مانگتے تھے اور ہم ان کی دعائیں قبول کرتے تھے، اور جب تشریف لائے تو انکار کر دی. اور اہل کتاب کا ایک اور وسیلہ تھا تابوت سکینہ. تابوت سکینہ، جب بھی کوئی جنگ ہوتی، کوئی بھی پریشانی آتی، تابوت سکینہ کو رکھ کے دعائیں کرتے. تابوت سکینہ کیا تھا؟ صندوق تھا. صندوق کے وسیلے سے دعائیں مانگتے. یہ قرآن نہیں ہے، یہ جتنے واقعہ بتایا قرآن سے بتایا، ساری اگزامپل کے طور پہ کئی واقعات ہیں، پھر چند ایگزامپل کے طور پہ چند واقعات. تابوت سکینہ کو رکھ کے دعائیں مانگتے. تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک صندوق تھا جو جنت سے آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. اب وہ ہوتے ہوتے انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہوتے بنی اسرائیل کے پاس تک آ گئے. اس میں کیا تھا؟ جنت کا صندوق ہے، آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اس میں عصا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں امامہ شریف ہے ہارون علیہ السلام کا، اس میں جب مبارک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں توریت کے تختیاں ہیں، اس میں منع سلوہ ہے اس کے اندر، یہ چیزیں اس کے اندر. اور اس تابوت سکینہ کو رکھتے، اللہ سے دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کو نصرت عطا فرماتا. تابوت سکینہ اتنی تو بات کیا ہے، اتنی دلائل ہے قرآن میں کہ دلائل یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیلے سے کام کر، اور ایمان والے بھی وسیلے سے کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی وسیلے سے کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو سمجھ گئے پہچان گئے وہ ایمان والے بھی وسیلے سے کام لے رہے ہیں. ان میں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام وسیلے سے کام لے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. زکریا علیہ السلام وسیلے سے کام لے رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام وسیلے سے کام لے رہے ہیں. اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے وسیلے سے کام لے رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل جو ایمان والے تھے وہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے کام لے رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی وسیلے سے کام لے رہے ہیں اور ایمان والے بھی وسیلے سے کام لے رہے ہیں. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو مقصد حیات ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، توبہ کی قبولیت حاصل کرنا ہے، مقصد حیات کو پانا ہے، صراط مستقیم کو پانا ہے، توبہ کی قبولیت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر وسیلہ چاہیے. اب وسیلہ کس کا چاہیے؟ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اب چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما، ہمیں نظر نہیں آتا. اب ہمیں وسیلہ چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے وسیلہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت رکھتا ہے وہ نبی کا وارث ہے. جس کے پاس نبی کی وراثت ہے، نبی کی وراثت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جس کے پاس ہے، اس کی پہچان جس کے پاس ہے، اس کی فہم جس کے پاس ہے، اس پہ عمل جو کرتا ہے، اس کی پہچان ہونا، اس کی فہم ہونا اور اس پہ عمل کرنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء یہی کلمہ لے کے ہے، یہی کلمہ بتانے لے کے، اور یہ جس نے لے لیا کلمہ وہ نبی کا وارث ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کے پاس آئیں گے. تو بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے پاس آ کے ارادہ کرنا. کیا ارادہ کرنا؟ 3 چیزیں دینا اور 3 چیزیں لینا. 3 چیزیں دینا ہے. کیا ہے؟ ابھی کیا بات ہے؟ بیعت کیا ہے؟ ایک ڈیل ہو رہی ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، معاملات ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ لین دین ہو رہا ہے، خرید اور فروخت ہو رہا ہے. تو کیا 3 چیزیں خریدنا ہے، کیا 3 چیزیں لینا ہے؟ 3 چیزیں دینا ہے، 3 چیزیں لینا. یہ بیعت ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جو ہے نا وہ تماشا ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ بدعت ہے. اب بیعت کیا ہے؟ 3 چیزیں.
تین چیزیں دینا کیا ہے, تین چیزیں لینا کیا ہے. جسم اللہ کی عبادت کے لیے دینا ہے. پیر کو نہیں دے رہے کوئی بھی چیز, اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے, اس کو کچھ دینا بھی نہیں. جسم کدھر دینا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے دینا. قلب اللہ کے علم و عرفان کے لیے دینا. روح اللہ کے عشق اور محبت کے لیے دینا. تین چیزیں ہو گئی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی ہیں؟ تین چیزیں, جسم, قلب اور روح. جسم کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. قلب اللہ کے علم اور عرفان کے لیے. روح اللہ کے عشق اور محبت کے لیے. یہ تین چیزیں دیتے ہیں, جسم, قلب اور روح. اب پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام کیا ہے کہ یہ جس کے لیے دیا اس کام میں لگانا, اس کو اپنے کام میں نہیں لگانا, پرسنل کاموں میں نہیں لگانا. جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے لگانا, اس کا کام ہے بس گائیڈنس کرنا اس کو. اس کے قلب میں علم و عرفان اتارنا اور اس کی روح میں عشق اور محبت اتارنا. جو چیز دیا اس کے لیے کام کرنا. اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا تو بیعت ٹوٹ گئی, کچھ اور ہو گیا, بیعت ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی بھائی. بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا, بریچ آف کانٹریکٹ ہوگا, کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے. بریچ ہوتے کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے. بریچ نہیں ہو سکتا ایسا بھائی. دینا بھی ان کو رہنے دیتا ہوں, ان رکھ لیا, ان اللہ کی عبادت کے لیے لگانا ہی جسم کو, قلب کو علم و عرفان کے لیے لگانا, اپنی روح کو عشق و محبت کے لیے, اور جیسا پیر بتایا ویسا لگانا. یہ دونوں جو ہے نا کانٹریکٹ چل رہا ہے تو یہ بیعت چلتی رہے گی. یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک بریچ کرے گا تو بریچ آف کانٹریکٹ ہو جائے گا, تو بیعت وہیں پر ختم ہو جائے گی. تو اب جو مقصد حیات ہے, جو صراط مستقیم ہے, اس کو حاصل کرنا ہے, توبہ کی قبولیت حاصل کرنا ہے, مقصد حیات کو پانا ہے, صراط مستقیم کو پانا ہے, توبہ کی قبولیت کو حاصل کرنا ہے, تو پھر وسیلہ چاہیے. اب وسیلہ کس کا چاہیے؟ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اب چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے, ہمیں نظر نہیں آتے. اب ہمیں وسیلہ چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے وسیلہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت رکھتا ہے وہ نبی کا وارث ہے. جس کے پاس نبی کی وراثت ہے. نبی کی وراثت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جس کے پاس ہے, اس کی پہچان جس کے پاس ہے, اس کی فہم جس کے پاس ہے, اس پہ عمل جو کرتا ہے, اس کی پہچان ہونا, اس کی فہم ہونا اور اس پہ عمل کرنے والا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء یہی کلمہ لے کے ہے, یہی کلمہ بتانے لے کے, اور یہ جس نے لے لیا کلمہ وہ نبی کا وارث ہو گیا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کے پاس آئیں گے. تو بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے پاس آ کے ارادہ کرنا. کیا ارادہ کرنا؟ تین چیزیں دینا اور تین چیزیں لینا. تین چیزیں دینا ہے. کیا ہے؟ ابھی کیا بات ہے؟ بیعت کیا ہے؟ ایک ڈیل ہو رہی ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے, معاملات ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ لین دین ہو رہا ہے, خرید اور فروخت ہو رہا ہے. تو کیا تین چیزیں خریدنا ہے, کیا تین چیزیں لینا ہے؟ تین چیزیں دینا ہے, تین چیزیں لینا. یہ بیعت ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جو ہے نا وہ تماشا ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ بدعت ہے. اب بیعت کیا ہے؟ تین چیزیں. تین چیزیں دینا کیا ہے, تین چیزیں لینا کیا ہے؟ جسم اللہ کی عبادت کے لیے دینا ہے. پیر کو نہیں دے رہے کوئی بھی چیز, اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے, اس کو کچھ دینا بھی نہیں. جسم کدھر دینا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے دینا. قلب اللہ کے علم و عرفان کے لیے دینا. روح اللہ کے عشق اور محبت کے لیے دینا. تین چیزیں ہو گئی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی ہیں؟ تین چیزیں, جسم, قلب اور روح. جسم کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. قلب اللہ کے علم اور عرفان کے لیے. روح اللہ کے عشق اور محبت کے لیے. یہ تین چیزیں دیتے ہیں, جسم, قلب اور روح. اب پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام کیا ہے
کہ یہ جس کے لیے دیا اس کام میں لگانا، اس کو اپنے کام میں نہیں لگانا، پرسنل کاموں میں نہیں لگانا، جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے لگانا، اس کا کام ہے بس گائیڈنس کرنا، اس کے قلب میں علم و عرفان اتارنا اور اس کی روح میں عشق اور محبت اتارنا، جو چیز دیا اس کے لیے کام کرنا۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا تو بیعت ٹوٹ گئی، کچھ اور ہو گیا ہو، بیعت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی بھائی، بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا، بریچ آف کانٹریکٹ ہوگا، کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے، بریچ ہوتے کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے، بریچ نہیں ہو سکتا ایسا بھائی، دینا بھی ان کو رہنے دے تو ان رکھ لیا، ان اللہ کی عبادت کے لیے لگانا ہی جسم کو، قلب کو علم و عرفان کے لیے لگانا، اپنی روح کو عشق و محبت کے لیے، اور جیسا پیر بتایا ویسا لگانا۔ یہ دونوں جو ہے نا کانٹریکٹ چل رہا ہے تو یہ بیعت چلتی رہے گی، یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک بریچ کرے گا تو بریچ آف کانٹریکٹ ہو جائے گا، تو بیعت وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو اب جو مقصد حیات ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، توبہ کی قبولیت حاصل کرنا ہے، مقصد حیات کو پانا ہے، صراط مستقیم کو پانا ہے، توبہ کی قبولیت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر وسیلہ چاہیے۔ اب وسیلہ کس کا چاہیے؟ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اب چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، ہمیں نظر نہیں آئے، اب ہمیں وسیلہ چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے وسیلہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت رکھتا ہے وہ نبی کا وارث ہے، جس کے پاس نبی کی وراثت ہے۔ نبی کی وراثت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جس کے پاس ہے، اس کی پہچان جس کے پاس ہے، اس کی فہم جس کے پاس ہے، اس پہ عمل جو کرتا ہے، اس کی پہچان ہونا، اس کی فہم ہونا اور اس پہ عمل کرنے والا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء یہی کلمہ لے کے آئے، یہی کلمہ بتانے لے کے آئے، اور یہ جس نے لے لیا کلمہ وہ نبی کا وارث ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کے پاس آئیں گے، تو بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے پاس آ کے ارادہ کرنا۔ کیا ارادہ کرنا؟ 3 چیزیں دینا اور 3 چیزیں لینا۔ 3 چیزیں دینا ہے، کیا ہے؟ ابھی کیا بات ہے؟ بیعت کیا ہے؟ ایک ڈیل ہو رہی ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، معاملات ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لین دین ہو رہا ہے، خرید اور فروخت ہو رہا ہے۔ تو کیا 3 چیزیں خریدنا ہے، کیا 3 چیزیں لینا ہے؟ 3 چیزیں دینا ہے، 3 چیزیں لینا، یہ بیعت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ جو ہے نا وہ تماشا ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ بدعت ہے۔ اب بیعت کیا ہے؟ 3 چیزیں، 3 چیزیں دینا کیا ہے، 3 چیزیں لینا کیا ہے؟ جسم اللہ کی عبادت کے لیے دینا ہے، پیر کو نہیں دے رہے کوئی بھی چیز، اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے، اس کو کچھ دینا بھی نہیں۔ جسم کدھر دینا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے دینا ہے، قلب اللہ کے علم و عرفان کے لیے دینا ہے، روح اللہ کے عشق اور محبت کے لیے دینا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی ہیں؟ 3 چیزیں، جسم، قلب اور روح۔ جسم کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، قلب اللہ کے علم اور عرفان کے لیے، روح اللہ کے عشق اور محبت کے لیے۔ یہ 3 چیزیں دیتے ہیں، جسم، قلب اور روح۔ اب پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام کیا ہے کہ یہ جس کے لیے دیا اس کام میں لگانا، اس کو اپنے کام میں نہیں لگانا، پرسنل کاموں میں نہیں لگانا، جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے لگانا، اس کا کام ہے بس گائیڈنس کرنا، اس کے قلب میں علم و عرفان اتارنا اور اس کی روح میں عشق اور محبت اتارنا، جو چیز دیا اس کے لیے کام کرنا۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا تو بیعت ٹوٹ گئی، کچھ اور ہو گیا ہو، بیعت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی بھائی، بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا، بریچ آف کانٹریکٹ ہوگا، کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے، بریچ ہوتے کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے، بریچ نہیں ہو سکتا ایسا بھائی، دینا بھی ان کو رہنے دے تو ان رکھ لیا، ان اللہ کی عبادت کے لیے لگانا ہی جسم کو، قلب کو علم و عرفان کے لیے لگانا، اپنی روح کو عشق و محبت کے لیے، اور جیسا پیر بتایا ویسا لگانا۔ یہ دونوں جو ہے نا کانٹریکٹ چل رہا ہے تو یہ بیعت چلتی رہے گی،
یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک بریچ کرے گا تو بریچ آف کانٹریکٹ ہو جائے گا, تو بیعت وہیں پر ختم ہو جائے گی.